وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہیں کی اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ سر آپ کا خاندانی پس منظر قانون دان ہے، 3 نسلیں آپ قانون کے گزار چکے ہیں اور آپ بھی لا منسٹر ہیں، تو آپ نے یہ جو نیب کی ہے ترامیم، اس میں یہ 2 چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں، کیا یہ بھی ہے کہ جو بندہ ریٹائر ہوگا، جیسے ایڈمرل تھے اور وہ تو اعظمیہ کے پاس چلے گئے، جسٹس جاوید اقبال تھے، جسٹس جاوید اقبال ابھی بھی بزنس ٹائکون کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے لگوایا تھا، اور اسی طرح 2 میجر جنرل، میں نام نہیں لینا چاہتا، ریٹائرڈ ان کے پاس کام کر رہے ہیں، جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو کیا اس میں کوئی ایسی شک رکھی ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین یا ڈی جی کسی بزنس ٹائکون کے پاس یا کسی اور کے پاس کام نہ کر سکے؟ دیکھیے، یہ میرے خیال میں شاید آئینی طور پہ ممکن نہ ہو کہ ایک ریٹائرڈ شخص جس کو حکومت ایک دفعہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دینے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت میں کہتا ہوں نا، ایک چیز کو بالکل ایک سرنگ میں لے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سوچئے ان ہزاروں دیانتدار اور صاف شفاف کیریئر رکھنے والے آفیسرز کا جو 60 سال کی عمر میں گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی اخراجات، ان کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ آپ کسی ایک فرم کو یا کسی ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کرنے والے ادارے کو یا کسی ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھے کر کے تو اس سے فوائد لیتے ہیں۔ یہ میرے خیال یہ رویوں کی بات ہے، اس میں شاید آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، شاید نہیں، یقیناً دیتا ہے۔ اور ایک اور وضاحت کر دوں رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یوں سمجھا، میرے عزیزوں کارب تو رہے ہیں، میں تیسری نسل میں پہلا وکیل ہوں جی۔ میرے والد جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ان کا ہمارا بزنس تھا، اور دادا سول سرونٹ تھے۔ بہت شکریہ۔ عمران وسیم صاحب 92۔ سر جی، یہ بتائیں گے کہ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ آپ کی حکومت نے پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کس ٹینیور کا ہوگا، کس سال سے لے کے کون سے سال تک کا یہ پبلک کیا جائے گا؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا۔ دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف آپ کی حکومت، وزارت دفاع یا وزارت داخلہ نے کوئی ایف آئی اے یا نیب کو کوئی لیٹر لکھا ہے ان کے خلاف کارروائی کے لیے؟ عمران صاحب، پہلے تو آپ کا جنرل صاحب والے سوال کا جواب دے دوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وزارت کا یہ کام نہیں ہے، یہ ڈومین نہیں ہے۔ کوئی کل کو لیگل اوپینین کے لیے بھیجے گا تو ایگزامن کر کے دوں گا، میں سیاسی بیان نہیں داغوں گا، اور مجھے کوئی جھجک، میں نے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختیار سے تجاوز کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ اس کا محکمہ کرے یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ضرور کرے۔ آپ نے توشہ خانہ کا کہا، توشہ خانہ پہ ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی، وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی اجازت سے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اس میں بھی تھا۔ ہم نے بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشنز کی اور 6 سے 7 میٹنگز کی۔ 2000 سے آنورڈ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے تقریباً 90-95%۔ جو 2000 سے پہلے کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا کمپائلڈ فارم میں، وہ ڈیفرنٹ فائلوں اور اس میں پڑا، اور بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر اس کے پیچھے چلا جائے۔ بہت سارے اور مسائل ہیں ملک کو اس وقت درپیش۔ سن 2000 سے لے کے آج تک ملک میں جو سیاسی جماعتیں ایگزسٹنگ ہیں جن پہ یہ انگلی اٹھتی ہے، کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بھی توشہ خانہ سے جن کو تحائف ملتے ہیں، ان پہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں گئے اور کس نے وصول کیے اور کدھر گئے، وہ شاید رپورٹ بھی نہ کرتے ہوں۔ جو میں نے گیدر کیا کہ جو ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن میں ہے توشہ خانہ کا، وہ زیادہ تر سول بیوروکریسی اور سیاستدانوں سے متعلقہ تھا۔ تو تقریباً تمام حکومتیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں 2000 سے آنورڈ۔ مشرف صاحب کا دور تھا، جنرل مشرف کی حکومت، پھر مسلم لیگ کاف کی حکومت، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے الائز کی حکومت، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور ابھی یہ پی ڈی ایم کولیشن جو ہے یہ ہوں گے۔ وہ سر میں کہتا ہوں سول سائیڈ کے ہم نے بلا تخصیص آرٹیکل 19A کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تخصیص کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کمپائل کر کے اس کو آپ فیز وائز، ظاہر ہے یہ ایکسرسائز ایسے تو نہیں ہونی ہے کیوں کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس کو وہ کیا جا رہا ہے کمپائل کر کے، تو اس کو ویب سائٹ کی بھی آپشن دی ہوئی ہے اور پرنٹ فارم میں بھی موجود ہوگا۔
تو وہ بلا تخصیص ہوگا. اس سے پیچھے اگر کس کوئی کٹ آف ڈیٹ آپ نے رکھی ہے کہ فلاں ڈیٹ سے وہ ہو جائے گا. اپلوڈ کرنا شروع کر میرا خیال مشرف کا بھی ہوگا سب کا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں اس میں شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے میں 2 ہفتے 4 ہفتے لگ جائیں, لیکن اس میں نیت بالکل صاف تھی. اس میں اگر کسی بھی جماعت سے آتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہونا چاہیے, اور اگر انہوں نے اس وقت رائج الوقت ضابطے کے مطابق چیزیں لی ہیں تو ان کا دامن صاف ہے, اگر نہیں لی ہوئی تو اس کا جواب آ جائے گا. اس سے پیچھے جانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی تھی کیونکہ ان سالوں کا ریکارڈ کئی اویلیبل نہیں تھا یا وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا, تو ہم نے کہا پہلی فیز میں کریں. اگر اس کو چھپانا ہوتا تو وہ ایک ویلڈ ریزن تھی کہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے, ہم اس پہ کمیٹی بنا دیتے کہ آپ 1947 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ کمپائل کریں, جب کمپائل ہو جائے اسے پبلک کر دیں. وہ ایکسرسائز 2 سال میں بھی پوری نہیں تھی ہونی. تو ہم نے تو نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا کہ جو حاضر ہے وہ فوری طور پہ کر دے. جیسے میں نے عرض کیا اس میں تقریباً جو عہد حاضر کے تمام لوگ ہیں وہ 2000 سے 2022 تک کور ہوتے ہیں اس میں. ذوالفقار کرمانی صاحب, ٹائم نیوز. سر مریم نواز صاحبہ بار بار خطاب میں کہہ رہی ہیں کہ ترازو برابر ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے. آپ قانون کے وفاقی وزیر ہیں, حکومت بھی آپ کے پاس ہے, تو ترازو ججز کو خود برابر کرنے ہیں یا آپ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ آپ پیش رفت کریں گے؟ نہیں جی نہیں, جو کام عدالتوں نے کیے ہیں وہ عدالتیں ہی کریں گی. اور یہ میں نے پرسوں بھی یہیں پہ یہ بات کی تھی کہ ترازو کے پلڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں, اور وہ پرسیپشن سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوا. اور اس میں صرف میں نہیں کہتا, اس زمانے کے حاضر سروس ججز نے بھی کہا. اور میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ خود احتسابی سے شروع ہوتا ہے. یہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے. میں نے تو پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے سربراہان ہیں عدلیہ کے جن کے بارے میں نہ کبھی ٹی وی پروگرام میں تنقید ہوئی, نہ ان کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی, نہ کسی نے کہا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے. اور 4-5 نام ایسے ہیں جن پہ ہر دور میں ان کے عدالت میں بیٹھے ہوئے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کا تدارک ہونا چاہیے, اور بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ادارہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور وہ خود احتسابی کا عمل شروع کرے. جاوید حسین, دنیا نیوز. سر ہم نے دیکھا کہ کچھ چند دن پہلے آپ نے ایک رسولی موقف لے کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, اور اس وقت جو ہے وہ ایک میلیشیس کمپین چلائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف, اور اس میں ابھی تک کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ججز کے باقاعدہ طور پر جلسے جلوسوں میں تصاویر آویزہ کر کے ان کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے. تو بطور وزیر قانون آپ جوڈیشری کے دفاع کے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ترامیم کو پارلیمنٹ کے ان سیشن تک آرڈیننس کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو پرانے قوانین کے تحت ہی کیسز سے بری کیا گیا ہے. عمران خان نے اپنے دور میں 3 آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی, اور تاجروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ نیب کی کارروائیوں کو بھی باقاعدہ طور پر دیکھا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ فوری طور پر جو ہے پبلش کر دی جائیں گی, پبلک کر دی جائیں گی, اور جو ڈیٹا ابھی تک نہیں ہے اس کو کمپائل کیا جائے گا. اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد سے, براہ راست جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر قانون کی حیثیت سے وہ تمام تر امور کو میرٹ پر دیکھتے ہیں, اور قانونی اعتبار سے, آئینی اعتبار سے تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے. موجودہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے, اور اس حکومت کے اپنے کام کرنے کا انداز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ قانونی اور آئینی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترامیم کو پارلیمنٹ کے ان سیشن ہونے تک آرڈیننس کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت کو پرانے قوانین کے تحت ہی کیسز سے بری کیا گیا ہے. عمران خان نے اپنے دور میں 3 آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی. تاجروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ سب ہمیں کاروباری حوالوں سے نہیں دیکھا جا رہا.
اس وقت بھی ان کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور جس میں جو ہے اس وقت سوال کا سیشن شروع کیا گیا ہے. مختلف صحافیوں کی جانب سے مختلف سوالات اس وقت پوچھے جا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنی نیوز کانفرنس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ آئینی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے تمام کام اس وقت کیے جا رہے ہیں. حکومتی امور خاص طور پر موجودہ حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے اور تمام اتحادیوں کا یہی موقف ہے کہ تمام قانونی چیزوں کو قانونی طور پر درست کیا جائے. جو ماضی کی حکومتوں میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کو بھی درست سمت پہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ادارے کو خود سنوارے, خود درست کرے. اگر اس میں کوئی خرابیاں ہیں تو ان کو خود ہی درست کر لیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں جس طرح سے کچھ حکومتی افراد پر باتیں ہوئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کچھ ہی ایسے عہدے پہ لوگ ہیں جن پہ باتیں کی گئی ہیں اور بہت ساروں پر نہیں کی جاتی. تو جو تحفظات لوگوں کے ہیں وہ سب لوگوں کو چیزیں معلوم ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترامیم کو پارلیمنٹ کے ان سیشن ہونے تک آرڈیننس کے لیے بھجوایا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت کو پرانے قوانین کے تحت ہی کیسز سے بری بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیب کی ترامیم کچھ حد تک پی ٹی آئی کی دور میں کی گئی ہیں اور انہی ترامیم پر موجودہ حکومت میں لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور ان تمام معاملات کو قانونی طور پر دیکھا جا رہا ہے. تمام چیزوں کو آئینی اعتبار سے پرکھا جا رہا ہے. سابقہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس دور میں نیب ترامیم کی گئی ہیں. زیادہ تر جو بڑی ترامیم ہیں جو کسی دوسری سیاسی جماعت یا سیاسی مقاصد کے لیے اثر انداز ہوئی ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ جو اس وقت موجودہ حکومت میں کیسز کلیئر کیے گئے ہیں اور کچھ لوگ اس میں بری ہوئے ہیں تو وہ سب کچھ میرٹ پر دیکھا گیا ہے, قانونی طور پر دیکھا گیا ہے, آئینی طور پر دیکھا گیا ہے. نیب کی ترامیم کچھ حد تک پی ٹی آئی کے دور میں ہی آئی ہیں. وزیر قانون نے کہا کہ تاجروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا. وزیر قانون نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں 3 آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی. وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو پرانے قوانین کے تحت ہی کیسز سے بری کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ترامیم کو پارلیمنٹ کے ان سیشن ہونے تک آرڈیننس کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ احتساب عدالت کا دائرہ اختیار سے باہر مقدمات کو متعلقہ فورمز پر بھجوائے گی اور انہوں نے کہا کہ وزیر قانون کی حیثیت سے تمام چیزوں کو قانونی طور پر کرنے کا میں مجاز ہوں.